اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ کریم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سیدہ مونا کاظمی اور قائم ٹی وی کینیڈا کے پروگرام ماہ رمضان کے چوتھے روز کی دعا کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آج مشاہدہ کرتے ہیں کہ ماہ رمضان کے چوتھے روز کی دعا میں ہم پروردگار عالم سے کیا طلب کرنے والے ہیں۔ تو دعا کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم قونی فیہ علی اقامت امرک۔ پروردگارا مجھے اس دن اور اس ماہ میں اپنے احکام بجا لانے کی قوت عطا فرما، الہی آمین۔ وَأَذِقْنِي فِيهِ حَلَاوَةَ ذِكْرِكَ۔ خداوندہ مجھے اس دن اور اس ماہ میں اپنے ذکر کی شیرینی چکھا دے، سبحان اللہ، الہی آمین۔ وَأَوْزِعْنِي فِيهِ لِأَدَاءِ شُكْرِكَ بِكَرَمِكَ کہ پروردگارہ مجھے اس دن اور اس ماہ میں اپنے کرم سے اپنی شکر گزاری کی توفیق عنایت فرما، الہی آمین۔ وَاحْفَظْنِي فِيهِ بِحِفْظِكَ وَسِتْرِكَ یا ابصر الناظرین۔ اور اے میرے رب مجھے اس دن اور اس ماہ میں اپنی حفاظت اور پردہ پوشی کے ذریعے محفوظ فرما، اے سب سے زیادہ دیکھ بھال کرنے والے پروردگار ہماری دعا کو قبول فرما، الہی آمین۔ اگر ہم دیکھیں کہ اس دعا میں جو موضوعات پر ہم بات کر رہے ہیں تو اس میں ہم بات کر رہے ہیں شکر خدا بجا لانے کی توفیق کے بارے میں، گناہوں سے معاف رہنے کی درخواست ہم پروردگار عالم کے سامنے پیش فرما رہے ہیں، ذکر خدا کی جو شیرنی ہے، جو مزہ ہے، جو ایک ذکر خدا کی حلاوت ہے، ہم اس کے بارے میں پروردگار عالم سے مانگ رہے ہیں کہ پروردگار ذکر خدا کرنے کا جو مزہ ہے وہ ہمیں عنایت فرما، وہ مزہ، وہ شیرنی، وہ حلاوت ہمیں چکھا دے، اور احکام خدا بجا لانے کے لیے قوت و طاقت ہمیں عنایت فرما، کیونکہ پہلے ہی حصے میں ہم قوت اور طاقت مانگ رہے ہیں کہ قوینی فیہ علی اقامت امرک کہ تیرے امر کو بجا لانے کے لیے ہمیں قوت اور طاقت عنایت فرما۔ تو یہاں ابھی ہم بات کریں گے شکر خدا بجا لانے کی توفیق۔ قرآن مجید میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 152 میں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ کہ میرا شکر ادا کرتے رہو اور ناشکری سے بچو اور ناشکری نہ کرو۔ اور مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ شکر توانگری اور صبر و آزمائش کی زینت ہے۔ اور مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام ایک اور مقام پر ارشاد فرما رہے ہیں کہ شکر النعمتی امان من حلول النقمتی کہ نعمت کا شکر مصیبتوں کے نازل ہونے سے امان ہے، اور شکر ادا کرنے والا شاکر کہلاتا ہے۔ اور یہ جو شاکر ہے اس کے لیے قرآن مجید میں شکر ادا کرنے والے کے لیے پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں سورہ نمل کی آیت نمبر 40 میں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن شکر فإنما یشکر لنفسہ ومن کفر فإن ربی غنی کریم کہ اور جو کوئی شکر ادا کرتا ہے تو وہ اپنی ہی بھلائی کے لیے شکر ادا کرتا ہے، اور جو کوئی شخص ناشکری کرتا ہے تو میرا پروردگار بے پرواہ اور سخی ہے، سبحان اللہ۔ ایک اور مقام پر پروردگار عالم سورہ یونس کی آیت نمبر 60 میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثرہم لا یشکرون کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندے پر بڑا صاحب فضل و کرم ہے، مگر ان میں سے بہت سے لوگ شکر گزار نہیں ہیں۔ اسی لیے مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام کا نہج البلاغہ میں ایک جملہ ہے، اور وہ جملہ اس وقت مجھے یاد آ رہا ہے کہ مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ شکر کے ذریعے سے اپنی نعمتوں کو اور بڑھاؤ، اور ناشکری کے ذریعے سے آپ نعمتوں کو اپنے پاس آنے سے روک نہ دو، کیونکہ جتنی ناشکری کرو گے جو نعمت ہوگی وہ بھی لوٹ جائے گی، اور شکر ادا کرنے سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، اور پروردگار عالم کو شکر کرنے والے بہت زیادہ پسند ہیں۔ اور مومن کا شکر کیا ہے؟ مومن کا شکر کرنا اس کے عمل سے ظاہر ہوتا ہے، اسی لیے مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام
فرماتے ہیں مومنین کے لیے شکر المومنی یظہرو فی عملہ و شکر المنافقی لا یتجاوز لسانہ، کہ حضرت علی بن ابی طالب کیا فرما رہے ہیں؟ مومن کا شکر اس کے عمل سے نظر آتا ہے، ظاہر ہوتا ہے، اور منافق کا شکر صرف اس کی زبان کی حد تک ہوتا ہے۔ اور اختتام کریں گے اس دعا کا امام زین العابدین علیہ السلام کے اس جملے سے کہ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں اشکرکم اللہ اشکرکم للناس، کہ جو تم میں سے جو شخص لوگوں کا سب سے زیادہ شکر ادا کرتا ہے وہی اللہ کا بھی سب سے زیادہ شکریہ ادا کرتا ہے۔ بار الہ آج اس دن اور اس ماہ میں ہمیں اپنے شاکر بندوں میں شمار فرمائے اور ہمیں ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی نعمت کا شکر ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ و نگہبان۔